اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس. یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے، یہ جو دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کلونجی رکھ لیتے. اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں، وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کلونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی آپ نے؟ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. صحیح ہے. تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بھائی کلونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کلونجی میں شفا ہے. کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے. بس ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کلونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی. آپ صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی. یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ. صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں. ٹھیک ہے. اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کلونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کلونجی بھی کھائیں. اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر کلونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی. یہ دلیل صحیح ہوگی. تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے. تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے. تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں. جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے. بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نے نہیں پڑھا. نبی نے نہیں پڑھا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا،
آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر, لیکن آپ نے نہیں پڑھا, بائیکاٹ کیا. کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھ. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے ایک حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا. اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے. برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو. تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو. قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے, اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا یہ مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ وہ بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی؟ تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو, یا آپ نے جرم کیا ہے, اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے, شانتی میں رہے, یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ یہ لٹک گئے, لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا, اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے, پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے, غلط کیا. اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے FIR کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو, بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے, جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا, ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے, اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا, آپ بھی تو ایک انسان ہو نا, تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی, کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے خودکشی کے خلاف, نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی, بیماری بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں, میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خریدنا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی, میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگی ہوئی ہے.
تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے, اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا, مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو, کھلے عام ہو, چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو, چھپاؤ, کیسے ہی بڑھاؤ. کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت. کھلے عام زانی ہے, ڈاکو ہے, لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو, اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا, لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے گا. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا, 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے, قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے, لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئی, قیامت میں ملے تو صحیح. دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے, قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ, تو نہیں چھوڑیں گے. ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس, تو بولو تو ذرا سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی, بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے, قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا, شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرعون نہیں مان رہا, کہہ رہے معجزے دکھاؤ. معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا. مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی, توبہ کر لے. اب پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, جوؤں کا عذاب, ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا, دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے. پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے, اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے, اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے, پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا, مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی, تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں, معاف. اے اللہ کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے, یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے, یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے, یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لے, نہ, یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی, بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں, اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے, اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے, کلمہ نہ نکلے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں, تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہیں بھائی, کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے, پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے, ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں, اس کے لیے بھی تیار تھے, معاف کر دیں گے. لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے, ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ
نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی. اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی، یہ بھی ایک انداز ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا، اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں؟ جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا، لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بد دعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف، اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہے نا، جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم بھی تو تیرے بندے، کچھ ہمارا بھی خیال کر لے. ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم بختی ہے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں جس اسٹائل سے، اسی اسٹائل کی سپیڈ اور بڑھاتے پھر، ٹھیک ہے؟ سپیڈ اور بڑھاتے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل، دونوں ہے. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بد دعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا، فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے. نہیں آ رہی سمجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا، دشمن تھا، جنگ میں آیا ہوا تھا، جنگ میں گرفتار ہوا، حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں، میری 6 بیٹیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا، چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلموں جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت تھے. نہیں بس مارنا، بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ، اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اللہ کے نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی، رحمت للعالمین. دوبارہ کمبخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی، اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں ہوئی، دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو ہم نے تجھے معاف کیا تھا، تجھ پہ رحم کیا تھا، اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹی ہیں. آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے؟ سیاست. نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، ان 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. یہ بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے. تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا، تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا. تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہے کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں، اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. شارٹ رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان، میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. ان لوگوں پہ ترس. 2 مرغیاں ہماری لے گئے، مفتی صاحب پہ ترس، اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھی. آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتا تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے. یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار. کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ایم سی والوں کو چاہیے ان کو ماریں، تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، بائکوں والے ٹکرا کے گر رہے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں. یہ ہے مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم. افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے.
20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے, یہاں سے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا, بہت ایک طویل فہرست ہے, اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا, کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں, لیکن سب کو پتا ہے, یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت, کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے, افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط, ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ, ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی, کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی, جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, اور پورے افغانستان میں, پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے, وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے, وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے, ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے, ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں, تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت, بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو, اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف. پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا. تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف, لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا, پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی, ملک میں بدحالی ہے, ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا, آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا, ان کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی, بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا, ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں, ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے, نہ. وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں, بہت موتیں دیکھ لی ہیں, ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے, آج بھی موجود ہے, کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے, صرف پاکستان کو نہیں, ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی, اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا. علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے,
ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے, فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے, تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے بھائی, یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے, اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے, پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے, انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, مضبوط, امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے, پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا, سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں, روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا, انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو, اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے, بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے, چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نا, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا. کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں, اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے, ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی, پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے, اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے, انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی, انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو. تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑی ہدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری
خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں، یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے، اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں، اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے، لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر۔ تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی، حالات جو ہیں بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے، یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے۔ ملا عمر بہت میچور آدمی تھے، وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے، وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک اس حکومت بنی نہیں رہی تھی نا، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں، کیونکہ دھڑے تھے، جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا، یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے، ان کو پتا ہے، تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا ہوئے، ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا ہوا، یہ تو میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی، ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا، والی ہوتا تھا، بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا، ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے، وہ بھی ناجائز کہتے، تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی، ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے، وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے، مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ، تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا۔ کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے، بہت میچور آدمی تھے وہ۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے، اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو، انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے، اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب نے مل کے، افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے، اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں، بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا، ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے، لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کے شہید کو شہید کہیں گے۔ کل ایک میجر شہید ہوا، 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے، پرسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا، مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا۔ اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا، ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا، چپ بیٹھا ہوا ہوتا۔ جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے، جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا، اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت ہو گئی، اتنی سخت ریڈ ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں، وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے، جہاد سے یوٹرن لے لیا اور وہ سب، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ملا عمر کی بات الگ تھی، اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں، افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے، وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے، نہ پاکستان سے، نہ انڈیا سے، کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، پاکستان کا بھی، اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں، اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے، کل رات اٹیک کیا ہے نا، اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہیں بیٹھ کے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے، ہر چیز میں نہیں کہہ رہا، صحیح ہے، ہر چیز میں نہیں کہہ رہا، تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے کرو 100 دفعہ بھائی، کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے 100 دفعہ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی، جوانوں کی لاشیں ہوں گی، تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، مسلمان کوئی نہ بھی ہو انسان تو ہے نا، یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے۔ یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی، غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے۔ اصل بات یہی ہے، انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا، تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں، یہ بھی ہے طلال، میرا نام نقیب خان ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے پہلے سوال نہیں، سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے، جی آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز پر روز بڑھ رہی ہے، مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں، ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟
اور آخری بات، آپ کے بغیر ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے. بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامعہ حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے. دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا, اس وقت جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم, شوکت عزیز, ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے, نئے نئے بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامعہ حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا ان سب کو چھوڑ دیا, لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے. لڑاکا, اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے نرمی کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر, صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے, اور آرڈر کیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دی. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئی, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان کی عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے, جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا, یا اس کے بعد مجھے ابھی پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں, ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100
100% सूदी निजाम खत्म हो जाना था पाकिस्तान में। हजरत मुफ्ती तकी साहब फैसला कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, वफाकी शरई अदालत का फैसला आ चुका था। अब जब इंप्लीमेंट के लिए जा रहे थे, जनरल मुशर्रफ ने डंडे के जोर से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को वफाकी शरई अदालत के जज होने की हैसियत से हटाया, दूसरा जज अपनी मर्जी का ला के रखा और उसने उस सूद के खिलाफ जो फैसला आया था वफाकी शरई अदालत का, उसको पेंडिंग में डाल दिया। तो ये गड़बड़ भी किसने की है? जनरल मुशर्रफ ने की। तीसरा जो जनरल मुशर्रफ ने एक और काम किया, अदालती खुला, जो फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। एक सर्कुलर जारी करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि जो औरत जब भी, यानी कानून में एक शिक डलवा दी कि औरत जब भी कोई कोर्ट में जाएगी, कोई माकूल वजह हो या ना हो, जब भी औरत कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट उसको खुला की डिग्री थमाने की पाबंद है। उस वक्त के बाद से आज उसके जो साइड इफेक्ट आना शुरू है हमारी सोसाइटी में, ये स्याह कारनामा भी किसका है? जनरल मुशर्रफ। मैं मानता हूं कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कराची में डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन कुछ अच्छे काम करके आपके जो बड़े बड़े स्याह काम किए हैं वो स्याही सफेद नहीं हो सकती। तो अब पूरी फौज भुगत रही है उसके स्याह कारनामों को, पूरी आर्मी भुगत रही है। लोग इन आर्मी के जवानों को भी बुरा भला कह रहे हैं, भाई इनको मत बुरा भला कहो यार, ये हमारे हीरोज हैं। तो ये भी एक वजह है जो हजरत आप जो वजह बनी है ना, पश्तून क्यों आपस में लड़ रहे हैं यार? एक तो पठान गोश्त खाता है ना, ये दुश्मन से न लड़े तो आपस में लड़ता है, ये इसके साथ बड़ा मसला है। ये तो बड़ा गलत है। पठानों के जो खून है ना उसमें लड़ाई है, ये दुश्मन से न लड़े तो आपस में ही कूटना फूटना शुरू कर देते हैं। हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। कोयटा तो मैं कई बार जा चुका हूं, मेरे बयानात हूं, फिर आएंगे इंशाल्लाह। कोयटा तो कोयटा है यार। तो हमारे वो हजरत एक वाकया सुनाया करते थे वजीरिस्तान का, कि कराची से एक मेहमान चला गया वजीरिस्तान घूमने के लिए, किसी वजीरी का मेहमान था वो। तो वजीरिस्तान का जो पठान था उसने कहा चलो तुम्हें घुमाता फिराता हूँ। उसको घुमाने के लिए बहुत लॉन्ग रास्ते से लेके जा रहा है, लंबे रास्ते से, शॉर्टकट से नहीं। उसने बोला ये तो इधर जाना है, शॉर्टकट से क्यों नहीं? तो उसने बोला खो इधर हमारा दुश्मन है, टकान करेगा, मारेगा। अब ये डरने लगा, बे यार ये तो बड़ा मसला है, इधर तो दुश्मनियां चल रही हैं तो बंदा मार देते हैं। तो इसने जब कराची के बंदे को देखा ना कांप रहा है, इसने बोला खौफ मत करो, डरो मत, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। ये तो बेहोश हो गया। बोले भाई तू उसका 20 मेहमान मार, 40 मेहमान मार, मैं तो गया ना। तो या तो भाई गोश्त खाना छोड़ दो, गोश्त खाना छोड़। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे जो गोश्त खाता है ना, गोश्त खाता है, उसको चाहिए फिर जिहाद का रुख सही सिमत में रखे। वो अगर वो सही सिमत में नहीं रखेगा फिर आपस में लड़ेगा। तो या तो गोश्त छोड़ दे या सही जगह लड़े फिर वो जाके। इसका मतलब कुरान के अलावा भी कुछ चीजें जो नबी सिखाएंगे, जो अखज कुरान से ही की होंगी, जिसको हदीस कहा जाता है। तो नबी ने हदीस सिखाई भी सहाबा को, उसका मफहूम भी सिखाया, उस पर अमल भी करके दिखाया। सहाबा ने, ताबीन ने सहाबा से लिया, ये सिलसिला भी आज तक चला आ रहा है। फिर ये हदीसें किताबों की शक्ल में मुदव्वन हो गई बुखारी मुस्लिम में, जिनको जगामदी साहब ने कह दिया ये तो तारीखी किताबें हैं। ये क्या है? ये तो तारीखी किताब है। यानी वो जो युअल्लिमुहुमुल हिकमा की बात थी वो बिल्कुल 2 जुमले में उड़ा के रखे, फना कर दिया उसको। इसी को तो इनकार हदीस कहा जाता है। अब आखिर जो मैं टॉपिक है जिसको लेके चल रहा हूं मैं, इसी में आता है युज़क्कीहिम, नबी इनका तज़किया भी करेंगे। तज़किया किसे कहते हैं? पाक करना। तज़किया किसे कहते हैं? बोलते क्यों नहीं? पाक करना। तो क्या मतलब, किस चीज से पाक करेंगे? यहां पाकी से मुराद है बातिनी पाकी, बातिनी अंदर की पाकी, शिर्क की गंदगी से पाक करना। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। वैसे तो जाहिरी तौर पे भी नबी ने हमें पाक किया है। कैसे पाक किया है? आपने हमें तहारत के हकाम सिखाए हैं, वुजू के तरीका, गुस्ल का तरीका। गैर मुस्लिमों में तो गुस्ले जनाबत ही नहीं है, गुस्ले जनाबत ही नहीं। मियाँ बीवी का मिलाप हुआ, सुबह उठ के ऐसे ही दफ्तर चले गए। एहतलाम हुआ, नाइट फॉल हुआ, औरत हैज से पाक हुई है, कोई पाकी नहीं। उनके तो ये तहारत का, हमारे यहाँ तो सिस्टम है ना, इंतखाबात में सिस्टम नहीं है, सिस्टम है। उनके यहाँ तहारत का सिस्टम तो दूर के बाद सिस्टम भी नहीं है। क्या ख्याल है? कुछ है ही नहीं। तो बीच में सियासत भी घुसेड़ देता हूं मैं। खैर, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया युज़क्की, तज़किया करेंगे। तो तज़किया कहते हैं पाक करना। बस मैं मौजू को जल्दी से समेट रहा हूं। अब पाक करने का क्या मतलब है? जाहिरी तौर पर पाकी के हकाम और बातनी पाकी क्या है? दिल से शिर्क निकालना, दिल से दुनियाए मुर्दार की मोहब्बत निकालना, दिल से ये जरसूमा निकाल देना कि मेरी इज्जत ज्यादा होगी या मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं कामयाब होऊंगा। ना 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 ना, ये तो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना बाज लोगों के दिलों से, तो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबलते हैं बाज लोगों के दिलों से। इतनी इस मुसाफिर खाने से उनको इश्क होता है कि कहते हैं अल्लाह वालों को उनके पास बैठने से स्मेल आती है कि एक फना होने वाली चीज है, एक खत्म होने वाली चीज है। आपने बचपन से देखा होगा ना, कुछ बच्चे सखी होते हैं, कुछ कंजूस होते हैं कि नहीं होते? तो वो कंजूस कितने बुरे लगते हैं। चवन्नी अठन्नी संभाल के रखी हुई है, खर्च